اور یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، الہ نہیں ہے مگر متاع الغرور، سوائے دھوکے کی، فریب کی اور دجل کی۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ایک فریب والی زندگی ہے۔ سامعین و حاضرین، الحمدللہ آپ احباب کی دلچسپیاں، آپ کی دعائیں اور نیک تمنائیں اور نیک خواہشات ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے، بہت بڑی دلجوئی ہے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ دنیا ایک دجل ہے، دجل۔ آج کا جو عنوان ہے، دنیا ایک دجل ہے۔ دجل کے معنی ہے دشمن، فریب، دھوکہ، چکمہ، فراڈ، بیچ رستے نقصان دینا، وفادار نہ ہونا، جانی دشمن ہونا، یہ دجل کے معنی ہے۔ تو یہ دنیا ایک دجل ہے، دنیا ایک دجل ہے، یعنی ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اور جو کوئی بھی اس کے دھوکے میں پھنس گیا اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے کانٹے کے ساتھ چارہ لگایا اور مچھلیوں کو پھینک دیا۔ اب جو مچھلی اس سے کھانے کی کوشش کرے گی وہ کانٹا، جس کے اوپر بظاہر دیکھنے میں تو چارہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا کانٹا ہے۔ وہ جیسے ہی مچھلی کھائے گی وہ اس کی گرفت میں آ جائے گی اور اسے وہ شکاری اس پانی کی تہہ سے کھینچ کے باہر نکال لے گا۔ مچھلی پکڑنے کے اس عمل کو بھی دجل ہی کہتے ہیں، یا ہر وہ کام جس میں دھوکہ دے کے اگلے سے فائدہ حاصل کیا جائے، اس کیفیت کو دجلی کیفیت کہتے ہیں، دجلی انداز کہتے ہیں۔ تو دنیا کا جو دجل ہے اس سے بہت کم لوگ نکل پائے، لیکن جو اللہ کی محبت میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں اور اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر ہیں، وہ اس سے بچ نکلتے ہیں۔ اور نادان اس مچھلی کی طرح جو خوراک سمجھ کر کانٹا بھی نگل جاتی ہے اور اس کی موت کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو دوستو، ساتھیو، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، آج کی گفتگو کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قرآن و حدیث جو ہمارے لیے ہدایت کا بہت بڑا سا چشمہ ہے، اسی کے اندر سے ہمیشہ کی طرح
وضاحت کی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحبوں، شدید گرمی کا زمانہ ابھی چل رہا ہے، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، لیکن آگے آنے والے جو 2-3 مہینے ہیں اس میں اور زیادہ پڑے گی۔ میں بات یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ کسی لمبی سڑک پر، کسی بڑے ریگستان میں، کسی بہت بڑے چٹیل میدان میں اگر آپ چلنا شروع کریں تو جس سمت آپ کا منہ ہوگا وہاں سے راستہ آپ کو ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ اسے سیراب کہتے ہیں، اسے سیراب کہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ہل نہیں رہا ہوتا، بلکہ زمین کے اندر سے نکلنے والی وہ جو گرماہٹ ہے وہ آپ کے سامنے کی جو منظر کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کو چندیا دیتی ہے، آپ کو بھلا لگتا ہے۔ آپ جو جو قریب ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتی جاتی ہے، پیچھے ہی پیچھے پلٹتی جاتی ہے، اور یہ سفر لمبے سے لمبا، طویل سے طویل ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سراب تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ دنیا جو اپنی ظاہری چمک دمک آپ کو دکھاتی ہے، حقیقت میں وہ ایسی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو معراج پر جانے کا جب اللہ نے حکم سنایا یا بلایا تو جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے یہاں پر اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ وہاں پر آپ نے ایک بڑھیا کو بھی دیکھا۔ کیا؟ آپ نے ایک بڑھیا کو بھی دیکھا جو ڈنڈے کے زور سے چل رہی تھی، ڈنڈے کی ٹیک سے چل رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گوشت میں ہڈی نام کی کوئی چیز نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بھیانک، اتنی ڈراؤنی، اتنی خوفناک۔ لیکن وہ کچھ دن پہلے صوفی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ دنیا نے کیا کہا کہ میں کواری ہوں۔ کیا کہا؟ آپ نے کیا جملہ بولا تھا؟ نہیں، جملہ آپ نے اور بولا تھا۔ آپ نے جملہ توجہ کی کہ بڑا پیارا جملہ بولا تھا، مجھے تو یاد ہے۔ میں دیکھوں کہ جو باقی ساتھی یہاں موجود ہیں ان کو بھی پتہ ہے دنیا نے کہا میں کواری ہوں۔ دنیا نے کیا کہا؟ آپ نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پیچھے درس گزرا ہے ہمارا۔ خیر، توجہ سے آپ سارے احباب بیٹھا کریں۔ توجہ سے بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ چیز جس طرح کیمروں کے اندر ڈب ہو رہی ہے، اسی طرح آپ کے دماغ میں بھی ڈب ہو رہی ہے۔ کہ ولی کو دنیا ملتی ہے تو بہت خوبصورت دلہن کی شکل میں، بہت خوبصورت دلہن کی شکل میں ملتی ہے۔ تو جب اللہ والوں نے دیکھا، جو اللہ والے تھے، انہوں نے جب دیکھا، کہا دیکھنے سے تو تم دلہن لگ رہی ہو، سناؤ کون ہو تم اور کیا ہے تمہارا انداز زندگی؟ اس نے کہا میں دلہن ہوں، میں دنیا ہوں، میں دجل ہوں، میں نے ہزاروں لاکھوں مردوں سے نکاح کیا، لیکن میں پھر بھی
قواری کی قواری ہوں، قواری کی قواری ہوں۔ اللہ والوں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جن دنیا داروں نے، جن دجلوں نے، مکاروں نے مجھ سے شادی کی، سب کے سب نہ مرد تھے، اور جو مرد تھے انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا، جو مرد تھے انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا۔ تو میں آج بھی قواری کی قواری ہی۔ لفظ قوارے کے لیے ڈکشنری میں بڑے معنی ہیں، تو مصرف نہیں جانا چاہتا، تو میں اپنی بات میں ہی رہنا چاہتا ہوں، پھر ڈکشنری کھل جائے گی، پھر اور بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ حضور صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، تو رستے کی جانب بکری کا بچہ مردہ حالت میں پایا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے بکری کے اس بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حالت زندگی میں بھی اس قدر دلکش نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، چھوٹا سا اس کا قد ہے، گوشت بھی اس کے جسم میں کم ہوتا ہے، تو زندہ کو بھی خریدنا مناسب نہیں، اور یہ تو مردہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ، اے میرے ستاروں، یہ دنیا کی مثال ہے، دنیا حقیقت میں ایسی بدبودار ہے، بدبو کے بھبوکے اٹھ رہی ہے اس سے، اور اسی طرح گل سڑ چکی ہے۔ تو جن لوگوں نے دنیا سے پیار کیا وہ دنیا کے ہی روکے رہ گئے۔ متاع الغرور، متاع الغرور، متاع کہتے ہیں سامان، غرور دھوکہ، فریب۔ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب، جب یہ دھوکے کی جگہ ہے تو پھر حضرت انسان کو یہاں کیوں بھیجا گیا؟ یہ بات سننے والی پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جب یہ دھوکے والی جگہ ہے تو پھر انسان کو ادھر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے انسان کو اس دجل میں بھیج دیا۔ تو ساتھیو دوستو، آزمائش، امتحان، آزمائش، امتحان یہ مقصود ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کو دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ آپ دیکھیں، اللہ دیکھے گا، آپ کے اعمال کو دیکھے گا، کون کیا کر رہا ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور اچھے طریقے سے بات سن کر سکون اور حقیقی معنی پتہ چل جائے۔ اب یہ جو دنیا ہے ایک فریب کی جگہ ہے۔ اب اس فریب کو آپ ایسے سمجھ لیجیے، تھوڑی دیر امیجن کر لیجیے، تھوڑی دیر اس کو ایسے سمجھ لیجیے کہ اگر امتحان کی جگہ ہے، دجل کی جگہ ہے، تو پھر انسان کے یہاں رہنے اور اس کی سکونت اختیار کرنے میں کیا حکمت ہے؟ سوال یہ پیدا ہو۔ تو اس میں بڑی سیدھی سی، بڑی آسان سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس سیدھی سی مثال کیا ہے کہ ایک بچہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے، وہ کمرہ امتحان میں جانے والا جو بچہ ہے
جو کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو اسے ایک پیپر شیٹ دی جاتی ہے، اسے ایک پیپر شیٹ دی جاتی ہے اور اسے وقت دیا جاتا ہے کہ اس کو سالو کرو، اس کو حل کرو۔ اب اسی چیز کو آپ نے سنا، اب اپنی طرف آ جائے۔ ہر بندہ ایک امتحان دے رہا ہے۔ یہ امتحان کیوں ضروری ہے؟ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے امتحان کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے، جس بات کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پیش کیا، کہ اللہ نے پھر بھیجا کیوں ہے انسان کو؟ اللہ نے انسان کو جو بھیجا ہے وہ یہی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ دوزخی کون ہے اور جنت میں جانے والے کون ہیں۔ کیوں ضروری ہے؟ جو اللہ نے اتنی بڑی جنت دوزخ بنائی، اسے آباد کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں۔ اب جب بچہ کمرہ امتحان میں امتحان دے رہا ہوتا ہے تو اسے 5 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس چیز کو اپنی ذات کے ساتھ آپ جوڑے۔ کوئی عالم دین ہے، وہ بھی اس امتحان گاہ میں ہے۔ کوئی پیر ہے، مرید ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی استاد ہے، غرض کے گھر غریب گھرانے کا ایک باپ، بچے اس کے چھوٹے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کماتا ہے، وہ بھی امتحان دے رہا ہے۔ اب جس کو بہت زیادہ مال ملا ہے وہ اس بات پہ خوش نہ ہو، وہ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے بہت زیادہ راضی ہے، تبھی مجھے اتنا زیادہ مال دیا۔ اور جس کو مال نہیں ملا وہ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ رب نے مجھے اتنا غریب کیوں رکھا۔ بات یہ ہے وہ دولت والا دولت رکھ کے آزمائش میں ہے اور غربت میں گرفتار، غربت میں رہ کر امتحان دے رہا ہے۔ دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، دونوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، دونوں ایگزامینیشن ہال میں موجود ہیں۔ دوسری بات، جب پیپر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے۔ جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے اس کے بعد ایگزامنر شیٹ لے لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے کہتے ہیں جی میں نے تھوڑا سا لکھا ہے، تھوڑا سا نہیں لکھا۔ اب اسے بتایا کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے۔ اب انسان کو کیسے بتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ انسان نے اپنے آس پاس لوگوں کو دنیا سے جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا، میری عمر کا، آپ کی عمر کا، صاحب آپ کی عمر کا، تو کیا اب بھی وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کے امتحان کا وقت گزرتا جا رہا ہے؟ تیسری بات، وہ اپنے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کاغذ پر اپنے ہاتھوں کی مشقت سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چوتھی بات، وہ جب لکھے گا تو درمیان میں جب کٹنگ ہوگی تو ساتھ ساتھ اس کے پاس ریموور ہونا چاہیے، توبہ کا۔ اس کے پاس توبہ کا ریموور ہونا چاہیے جسے ریموو کر کے اپنی ورڈنگ کو درست کر لے۔ چوتھی بڑی وجہ، اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی تھی۔ وہ یہ نہ کہتا پھرے کہ یہ سوال تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، پیپروں میں کیسے آ گیا۔ سوال سارے پڑھے ہوتے ہیں، سارے سوال کتاب کے اندر سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شکل و حیت کو تبدیل کر کے پیش کیا جاتا ہے، آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو رب کے نظام کو بھی اسی چیز سے آپ میئر کر لیں، اسی چیز سے ناپ لیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیز جو آپ کر رہے ہو، جو لکھ رہے ہو پیپر، جب وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد لے لیا جائے گا تو جو ایگزامنر ہے یا پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے تمہاری قابلیت چلی جائے گی کہ تم کتنے لائق ہو، کتنے قابل ہو، اور خدا نہ خواستہ نالائق تو نہیں۔ تو صاحبوں، یہ زندگی کا دستور ہے، یہ زندگی کا نظام ہے، اور زندگی کا تانا بانا اسی طرح چلتا ہے۔ اب روایات میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں،
بہت ساری باتیں ہیں کہ بہت طویل گفتگو ہے، یہ کچھ گھنٹوں میں یا کچھ اوقات کار میں مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن کیونکہ ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا حکم ہے، تو واصف علی واصف کی بات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میانی شریف لاہور میں آپ کا دربار گہربار ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی بھی بڑی عجیب بات ہے، دنیا کی بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ کرم کے متلاشیوں کو کرم فراہم کرتی ہے اور بدبختوں کو بد دیتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ تیری نیت کا اخلاص کیا ہے، تیری نیت کا اخلاص کیا ہے، تیری نیت میں اخلاص کس قدر مقام رکھتا ہے، تو اللہ کے احکامات کو کتنا مانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ سے تو نے کیا سبق لیا ہے، اور تو اپنے شب و روز کس انداز میں گزار رہا ہے، کیونکہ دنیا دجل ہے، دنیا دشمن ہے، دنیا فریب ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس کے فریب سے نکل گئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ دنیا کواری اللہ والے کو ملی تھی، اس نے کہا کہ میں تو کواری کی کواری ہوں، جنہوں نے مجھ سے شادی کی سب کے سب نہ مرد تھے اور مردوں نے مجھے منہ ہی نہیں لگایا۔ یہ مرد کون ہے؟ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، گڑ دی گڑ کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بڑھان پتھر دا۔ پتھر سے لال بن جاتا ہے ایک عام سا شخص جب اس کے قلم میں آ جاتا ہے، اس کی نوازشات کے اندر وہ گر جاتا ہے، تو اللہ شب و روز اس پر کرم ہی کرم کرتا ہے۔ وہ جو مرضی زندگی گزارے، جیسے مرضی گزارے، لیکن اس کی کاوشوں میں، اس کی کوشش میں اللہ کی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا شامل ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں شامل ہوں تو اللہ کرم ہی کرم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ شخص دنیا کے دجل میں نہیں پھنستا، وہ دنیا کے فریب میں نہیں پھنستا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے چلتا ہی چلا چلتا ہے، چلتا ہی چلا چلتا ہے، اور اس پر کوئی اس قسم کی پریشانی یا تکلیف نہیں آتی، کیونکہ اس نے اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضی میں ضبط کر دیا۔ دنیا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو ایک انسان کو جو ہوتی ہے نا امید کہ میں اتنا جی لوں، اتنی میری زندگی ہے، اتنا سانسیں ہیں، تو ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی تو لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی تو نوکری کر رہے ہیں، ابھی جوانی کی چہل پہل ہے، رنگ و روغن ہے، یہ سب پر بہاریں ہیں جوانی کی، جب بوڑھے ہوں گے پھر تو مسجد کا رخ اختیار کر لیں گے۔ کوئی ایسا قبرستان تو بتاؤ جس میں سب بزرگ ہی دفن ہیں، جہاں سب بزرگ ہی مدفن ہیں، نوجوان، بچے، بچیاں، چھوٹی عمر 20 سال، 50 سال، 70 سال، 13 سال، 9 سال، جہاں وہ دفن نہ ہو۔ تو یہ ایک سبق ہے، ایک سبق ہے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں، ہمارے قاری انجم زیب سے بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ ایک جنازے میں شریک تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات بولی، بڑی ہی خوبصورت بات بولی، بڑی خوبصورت بات بولی کہ جب میت کو لے کر آئے نا تو میت رکھی جب پاس، تو حضرت صاحب بڑے ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کے پاس، بڑا اللہ نے علم دیا ہوا ہے، تو دوست خواہشمند ہوتے ہیں جب جنازہ کیا جائے، جنازے سے پہلے 2-4 باتیں وہ محبت والی بولتے ہیں جو قاری صاحب، لوگ سنتے ہیں۔ تو جیسے ہی میت رکھی گی سائیں جی، موجود تھا، باقی ساتھی بھی دربار کے دوست موجود تھے، جیسے ہی میت رکھی گی، نوجوان ہے ماشاءاللہ بھی اور بڑے دور اندیشانہ باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی میت رکھی گئی اور لوگ اس خواہش میں آئے کہ قاری صاحب بات بولیں گے اور ہم سنیں گے، ہماری سماعت تک آئے گی، تو قاری صاحب نے ایک بات بولی، صرف ایک بات بولی، فقط ایک بات بولی، اور پوری محفل جو جنازے کے مقام پر، جنازے کے موقع پر وہ موجود تھی، پوری محفل
پورا وہ اجتماع اشکبار ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا میں جانتا ہوں لوگ میری باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، میرا خطاب سنتے ہیں۔ آپ نے ایسے اشارہ کیا، پھر اشارہ کیا، پھر اشارہ کیا، پھر کہتے واخذ الحمدللہ رب العالمین۔ عقل والوں نے رونا شروع کر دیا، تو فرمانے لگے سب سے بڑا خطاب یہ تمہارے سامنے لیٹا ہوا ہے، سب سے بڑا خطاب یہ ہے۔ یہ جو اس کی تھوڑی سی دنیا تھی ختم ہو گئی، لوگوں صفیں سیدھی کرو۔ تو جب تک جنازہ لوگ پڑھتے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے، اپنے بھی روئے پرائے بھی روئے۔ تو کیا سب سے بڑا سبب یہ میت ہے، سب سے بڑا خطاب صحیح جی قبلہ، سب سے بڑا یہی خطاب ہے کہ میت سامنے آ گئی، یہ اس سے بڑا کوئی خطاب نہیں، اس سے بڑا کوئی باز نہیں۔ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا اللہ نے کہ اس بندے کو بولو کہ تمہاری زندگی طویل ہے، کتنی ہے؟ 100 سال ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی، یہ ایک سبق تھا، یہ درس تھا بعد کے لوگوں کے لیے۔ آج کا شخص، آج کی روشن خیالی اور اپنے آپ کو جدت کے نام پر ذلیل کرنے والا، روشن خیالی جملہ بول کر خود کو ذلیل کرنے والا، میرے اس جملے کو غور سے سماعت فرمائے، اس بات کو غور سے سنیں۔ اس نے کہا 100 سال ملے، ابھی تو 2 دن گزرے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ 50 سال گزر گئے۔ اس نے کہا چلو 50 گزر گئے، 50 سال گزر گئے ہیں تو چلو 50 سال پڑے ہیں، چلیں کر لیں گے توبہ طائب کر لیں گے۔ وہ مزید 30 سال گزر گئے، باقی 20 سال رہ گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 20 سال بڑا وقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، 98 سال گزار چکا۔ کہا کوئی بات نہیں، 2 سال ہیں۔ غرض کے کل کا دن مقرر ہو گیا، اس کا ٹائم پورا ہونے والا تھا۔ اس نے کہا چلو کوئی نہیں، کھاؤ پیو، شام کو دیکھیں گے یا رات کو دیکھیں گے۔ رات گزر گئی، شام گزر گئی۔ اس نے کہا چلو ابھی کچھ کرتے ہیں، یہاں تک اس کی موت واقع ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا وہ دنیا کی محبت میں پیوست ہو چکا تھا، اور معذرت سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک روشن خیالی، ایک جدت پسندی، ایک زندہ ضمیری کے نام پر ایک دجل جاری ہے، ایک دجل ہے۔ اس سے لوگ ڈر نہیں رہے، اپنے لباس سے، اپنی باتوں سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے متکبرانہ انداز سے اپنے آپ کو بہت توپ چیز سمجھتے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ایک بڑی طاقت ہے جس کے روبرو تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں نے شروع بات بولی تھی کہ پیسے والا یہ سمجھ کے خوش نہ ہو کہ اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، اس سے اللہ پیسہ دے کے آزما رہا ہے کہ کیا یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی خلیہ کو سمجھا نہ سمجھا۔ اور جسے غریب رکھا وہ یہ نہ سمجھے کہ رب مجھ سے معاذ اللہ ناراض ہے تبھی غریب ہوں۔ یاد رکھنا غربت میرے نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آزمائش ہے کیونکہ دنیا دجل ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آج کھلے منہ ہیں، کل منہ چھپا کے جو اس کے پاس جانا ہے۔ آج کھلے منہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور بخشنے کے لیے تیار ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں مایوس ہوگے میری رحمت سے؟
بندے تیرے جانے میں دیری ہے، اس کے نوازنے میں دیری کوئی نہیں. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ زمانے نواز دیتا ہے، بہت کرم کرنے والی ذات ہے. اور دنیا کی کیا بات کریں، دنیا تو ساتھ چلنے والی ہے ہی نہیں، یہ تو گڑھے میں ڈال کے تباہ و برباد کر کے چھوڑے گی. اور کہتے ہیں بچہ پڑھ رہا ہے، بڑا ہو کر نوکری کرے گا، شادی کرے گا. کسی سے بولو، کہتے ہیں میں ابھی سیٹ نہیں ہوا. ماں وہ کہتے ہیں ابھی بچہ سیٹ نہیں ہوا، ابھی اسکول جا رہا ہے. کوئی دین کا پتہ نہیں، کوئی اسلام سے آگاہی نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی درس قرآن سے انس نہیں. بیوقوف، جاہل، نادان، تجل پر جاری و ساری زندگی گزار رہا ہے. ابھی تھوڑا پڑھ لینا تو پھر سیٹ ہو جائے گا، پھر نوکری لگ جائے نا تو پھر سیٹ ہو جائے گا، جب شادی ہو جائے گی نا پھر سیٹ ہو جائے گا. بچوں کی تعداد بڑھ گئی، بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں. ابھی بزرگ ہو رہے ہیں نا، سیٹ ہو جائے گا جب بچے کسی قابل ہو جائیں گے. اب اس نے پلاٹ بنا لیا ہے، اچھی جگہ لے لی ہے، یہ ذرا سیٹ ہو جائے تو پھر بچوں کی شادی کرے گا. یہاں تک کہ آخر کار جب وہ مر جاتا ہے، اسے قبر میں رکھتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلہ رو گھماتے ہیں اور پھر وہی جملہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ سیٹ کرتے ہیں. اس سیٹ ہونے کے لیے اس نے کتنی سیٹنگ خراب کی اپنی. اب اس کی سیٹنگ ہوئی ہے، اب اس کی سیٹنگ ہوئی ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ رو گھما دیا. قاری صاحب کہتے ہیں سیٹ ہے، اب سیٹ ہے، یہ ہے سیٹ. اس سیٹنگ کے لیے وہ دنیا کے دجل میں گرفتار رہا، ذلیل ہوتا رہا، خور ہوتا رہا، نمازیں جاتی رہی، درس قرآن جاتا رہا، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالتا رہا. کچھ تو قولی انکار کرتا رہا اور کچھ عملی انکار کرتا رہا. غرض کہ اسے سب کچھ پتا تھا لیکن وہ سیٹ کے چکر میں پڑا تھا. اب وہ قبر میں آ کر سیٹ ہوا ہے. بدنصیبی یہی ہے، پہلے سمجھ نہیں آتی، پہلے زندگی کی سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ آ جاتی ہے تو واپسی کا ویلہ ہو جاتا ہے. جب زندگی کی سمجھ آتی ہے پھر واپسی کا ویلہ ہو جاتا ہے. اور میرے پیر و مرشد عارف کھڑی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، بڑے دلکش انداز میں بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے دن دنیا چار دہاڑے، اے دن دنیا چار دہاڑے کی تو لے جانا. اے دنیا دن چار دہاڑے کے اتھو لے جانا، یار بڑھا لے سن کملی والا جے تد جنت جانا. پھر فرماتے ہیں اے دن دنیا چار دہاڑے ہک آوے ہک جاوے. اے دن دنیا چار دہاڑے ہک آوے ہک جاوے، کس دی مجال محمد بخشا تے پکے ڈیرے لاوے. کس دی مجال محمد بخشا تے پکے ڈیرے لاوے. فرماتے ہیں دنیا نال گئی نہ کسے دے، دنیا نال گئی نہ کسے دے، ٹر 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 گئے تھوں سارے کلے. دنیا نال گئی نہ کسے دے، ٹر گئے تھوں سارے کلے. اویو چنگے جنہ چھڈ رکھے اس دھوڑوں ہاتھ پلے. پھر مشرف فرماتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی دھول مٹی کو اپنے کپڑوں پر اپنے ہاتھوں پر نہیں آنے دیا. وہ اللہ کے بن کر رہے، اللہ کے بن کر رہے، اور جو اللہ کا بن جاتا ہے ان کے دروازوں پر دنیا کتے کی طرح بیٹھتی ہے. یہ دنیا مکار ہے،
یہ تباہ و برباد کرنے والی ہے، یہ تباہ کر دے گی۔ متاع الغرور کہا گیا ہے ایسا سامان جو گھاٹے کا ہو۔ میں سے ایک مثال نہ ہو دے دوں، آپ کا ایمان تازہ ہونے ضرور کرو۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کچھ دن پہلے جو ہمارے چھوٹے شہزادے ہیں ان کے لیے ایک کھلونا لایا گیا، تو جب وہ کھلونے سے کھیل رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی آیت مبارکہ چل رہی تھی، متاع الغرور۔ وہ کھیل رہے تھے تو کبھی اس کھلونے کو ہوا میں پھینکتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور مجھے یاد ہے چھوٹے سائیں جی ساتھ تھے، اس کھلونے کو خریدنے میں انہوں نے مار بھی کھائی تھی کہ میں نے یہ لینے ہی لینا ہے۔ وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا، اٹھا اٹھا کے اس کھلونے کو چوم رہا تھا، دل سے لگا رہا تھا، تو میرے ذہن میں متاع الغرور متاع الغرور متاع الغرور کی گونج مچی ہوئی تھی۔ اس نے جب اس کھلونے کو حاصل کر لیا تو اس کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی، دیکھنے والی تھی۔ اب جب اس کھلونے کو چلاتا ہے تو اس کی جب بیٹریز کمزور پڑتی ہیں تو بھائیوں کی منت کرتا ہے، یار یہ بیٹری ختم ہوگی مجھے اور لا۔ تو میرے ذہن میں متاع الغرور متاع الغرور متاع الغرور چل رہا ہے۔ پھر تو نہ اس کھلونے نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کھلونے نے کام کرنا چھوڑ دیا، بچے کی توجہ اس سے ہٹ گئی، وہ نئے کھلونے کی جستجو میں لگ گیا۔ تو کیا یہ متاع الغرور ہے؟ بچے کو خود سمجھ لیں اور کھلونے کو دنیا کا فریب سمجھ لیں۔ لائٹیں بھی جلتی ہیں، گھومتی بھی ہے، وہ کھلونا گھومتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بٹن دباؤ تو دائیں کرو تو دائیں ہوتا ہے، بائیں کرو تو بائیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ دھوکہ ہے، یہ ہم کرتے ہیں، ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ متاع الغرور ہے، یہ کھلونا ہے، اس بچے کے ہاتھ میں پڑا ہوا وہ کھلونا ہے۔ اب اس کھلونے نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کھلونے نے اپنی ساکھ کھو دی، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ کھو دیا۔ تو یہ مثال بڑی اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہوتی ہے بندے کے اوپر، اگر بندہ اس چیز کو سمجھے، اس بات کو اپنائے کہ جیسے وہ بچہ اس کھلونے سے محظوظ ہو رہا تھا، اب وہ کھلونا ٹوٹ گیا۔ یہ کھلونا متاع الغرور ہے، دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی جگہ ہے دنیا۔ تو اس کے دجل سے، اس کے فریب سے بچنا ہے ہم نے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے خود کو بچانا ہے۔ تو یہ تھا متاع الغرور۔ اور یاد رکھے اللہ کی ذات ہر ویلے، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے، بندے میں تیری توبہ کا کب سے انتظار کر رہا ہوں، کب سے تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، ان کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھا بابا جاتا ہے، کہتا بڑے گناہ کیے، بڑی لفزشیں کی، بڑی غلطیاں کی، آنکھ کھل گئی۔ تو حضرت صاحب، اس سے پہلے کہ میرا جسم ٹھنڈا ہو جائے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرا جسم اس سے پہلے کہ ٹھنڈا ہو جائے، میرے گرد رونے والوں کا ہجوم تانتا بند جائے تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھاگا ہوا غلام اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں آ گیا، اپنے بادشاہ سے معافی کا خواستگار،
اپنے بادشاہ سے معافی چاہتا ہے، اپنے بادشاہ سے چاہتا ہے میرا بادشاہ مجھے معاف کر دے، میرا مالک، میرا رازق، میرا کارساز مجھے معاف فرما دے، میں اس کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہوں، تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ پیر صاحب نے کہا ابھی نماز کا ویلا ہے تو بابا پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جب سب احباب ہوئے تو وہ بابا بھی گیا، تو دربار کے اندر سارے ہی تو سیدھے دماغ کے نہیں ہوتے، کچھ ایسے عجیب و غریب ذہن کے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے نے اٹھ کے کہہ دیا بابا آپ توبہ کرنے آئے ہو، معافی چاہنے آئے ہو اللہ سے، ابھی تو آپ بڑے بوڑھے ہو گئے ہو، ریاستیں، عبادتیں، نوافل، تجدید ایمان کے تمام تر سامان کیسے پورا کریں گے آپ؟ بابا نے رونا شروع کر دیا کہ میری توبہ تو قبول نہیں ہوگی۔ خیر جیسے تیسے بابا نے نماز پڑھی تو بابا اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا، بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ پیر صاحب جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بابا بیٹھا ہوا ہے، تو پیر صاحب وہیں دو زانوں بیٹھ کے بابا کے پاس کہنے بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی فلاں شخص نے مجھے کہا تو بہت بوڑھا ہو گیا ہے، تو اتنی لمبی عبادت نہیں کر سکتا، اتنی لمبی ریاضتیں نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، شب بیداری نہیں کر سکتا، تیری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، تیری جسمانی ساکھ ڈھل گئی ہے، اب تو کیسے اتنے بڑے بڑے وظائف پڑھے گا؟ تو پیر صاحب رو اس لیے رہا ہوں کہ پہلے نادانی تھی، لیکن اب جب وقت پتہ چلا، حقیقت کھلی، دنیا کا دجل سامنے آیا تو وقت تھوڑا رہ گیا۔ تو پیر صاحب نے بابا کے ماتھے پہ ہاتھ لگایا، بابا کے رخسار پہ ہاتھ لگایا، بابا کے بازو کو پکڑا، نبض کو پکڑا، کہا بابا ابھی تیرا جسم ٹھنڈا تو نہیں ہوا؟ بابا ابھی تیرا جسم ٹھنڈا نہیں ہوا، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے بابا، تیرا جسم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کہا پیر صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیر صاحب نے کہا اٹھ تیاری کر بابا، اللہ کے حضور میں بھی چلتا ہوں، تو بھی چل، مصلی میں بھی بچھاتا ہوں، تو بھی بچھا، میں تیرے لیے رو کر معافی مانگوں اور تو اپنے لیے معافی مانگ، بابا تیرا جسم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تو بابا روتا اٹھتا گیا، تو پیر صاحب نے اسے کہا مالک کہ تیرا بندہ آخر کار سمجھ گیا کہ وہ غلطی پر تھا، تیرا بھاگا غلام تیری بارگاہ میں آ گیا، اے مالک اسے معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گناہ زیادہ ہیں، رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، رب کی عطا بہت زیادہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کے لیے ہی اس کی ذات قائم ہے، اور قیامت کی فجر کے بعد ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو بندے تیرے پہنچنے میں دیری ہے، اس کے معاف کرنے میں دیری نہیں ہے۔ جتنے احباب کمرہ جماعت میں موجود ہیں، باہر والے بھی، دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، جہاں جہاں تک یہ آواز آ رہی ہے، اس مقام پر بھی، آستانِ عالیہ زمزم شریف کے پلیٹ فارم پر بھی، اور کیمرے کے اس پار بھی، جتنے بھی لوگ اس درس میں شریک ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، سارے ہاتھ رکھیں اپنے دل پر، اور اپنے سچے سچے اور سونے رب سے بولیں اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری لغزشیں معاف فرما،
میری غلطیاں معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھ پر کرم فرما۔ مولا مجھے ایسا بنا دے میں تجھے پسند آ جاؤں۔ مولا مجھے دنیا کے دجل سے نکال دے، مجھے فریب سے نکال دے، مجھے اپنا سچا کھرا سچا محبت کا رشتہ عطا فرما۔ مالک میری غلطیاں معاف فرما۔ مالک بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، ناتواں ہوں، لیکن مالک میں تیرے برہان کی روشنی کو جان گیا، تیرے نور کی روشنی کو پہچان گیا۔ مالک مجھے معاف فرما، مالک مجھے معاف فرما۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ مولا جو چھپ کر گناہ کیے، جو ظاہراً گناہ کیے، جو مجبوراً گناہ کیے، مولا سب گناہ معاف فرما۔ مولا سب گناہ معاف فرما، سب غلطیاں معاف فرما، سب لغزشیں معاف فرما۔ مولا زندگی کی شام ہو چلی، مالک شام کو جب ہم تیرے گھر تیری بارگاہ تیرے حضور آئیں تو مالک تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ میری تو ساتھیو دوستو، اپنے رب سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھیں۔ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے یا آپ گناہ کریں اور توبہ نہ کریں، معافی نہ مانگیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سوچنا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، معاف نہیں ہوں گے۔ رب کہتا ہے زمین سے آسمان تک گناہ بھرتے کو بھر نہیں سکتا یہ خلا، لیکن رب کہتا ہے تو میری رحمت کو دیکھ، تو میری رحمت کو دیکھ، تو میرے کرم کو دیکھ کہ تو صدق کے دل سے معافی مانگ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں کریم ہوں، میں قوی ہوں۔ ہر خوبی ہے ہمارے خدا میں، تو دنیا کا دجل انسان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ تو سامعین یاد رکھیں، اگر آپ کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ قبروں کو دیکھیں، آج سے یہ کام کرنا ہے، آج سے یہ کوشش کرنی ہے۔ قبروں کو دیکھیں، آپ قبروں کی خوبصورتی یا قبروں کا سادہ پن، اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ قبر کے اندر کیا معاملہ ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ معاشرہ دربار کے آس پاس کتنے بلند و بالا لوگوں کے گھر بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہیں، غریبوں کے گھر بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھگیاں، چندوے لگے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ باعث جیسے دیکھ رہے ہیں اندر سے ایسے نہیں، انسان بھی ایسے ہی ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کے محبوب سے پیار کیا، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے، اللہ ان پر کرم کرتا ہے، اللہ انہیں خود تک پہنچنے کے لیے رستے عطا کرتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے اللہ سے ہر وقت معافی طلب کیا کریں۔ آخری لمحات اور ہمیشہ کی طرح نچوڑ نصیحتیں، یہ جو نوجوان ہیں خوبصورت قد و کاٹ والے، خوبصورت جوانیاں جن پر چمک دمک رہی ہیں، قوت بازو بھی ہے، زور بھی ہے، قوت فیصلہ بھی ہے، دین کو بڑی سخت ضرورت ہے ان کی۔ یہ لوگ دین کے اندر آئیں۔ میں تو اس بات میں پڑھتا ہی نہیں ہوں جماعت بندی، گروہ بندی، یہ فلاں سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس بات پہ بات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اعمال بھی خراب نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کا ابھی سے بیدار ہونا بڑھاپے کے پچھتاوے سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا،
دربار میں اس نے بڑی مزے کی بات مجھے بتائی اور بڑی سمجھنے والی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائیں جی میں ورد بہت کرتا ہوں، سیر بہت کرتا ہوں، مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، اللہ نے روپیہ پیسہ بھی دیا ہے، مال و متاع بھی دیا ہے۔ تو یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں سنا کیا یہ کیا ہو گیا اس نوجوان کو، 6 فٹ کا دراز قد۔ تو وہ کہتا ہے میں بھولا ہوا تھا، مجھے ایک شخص نے اللہ کا راستہ بتا دیا، ایک شخص نے مجھے سیسا دکھا دیا، اس کے بعد میری زندگی بدل گئی، سراسر بدل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہتا میں کراچی میں تھا تو میں یہ تن سازی، ویٹ لفٹنگ، باڈی بلڈنگ یہ میں کیا کرتا تھا، اور ہر وہ زور والا کام، کبڈی، ہر طرح کا کھیل کھیلا کرتا تھا، اور میں گھنٹوں اپنے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے وجود کی دلکشیوں کو دیکھا کرتا تھا، اور میں بھاگ کر بندے سے زیادتی کر دیا کرتا تھا، ہر بندے کے ساتھ لڑ لیا کرتا تھا، اس سے لڑ لیا کرتا تھا، بحث کرتا تھا، مجھ میں بڑا تکبر تھا۔ تو ایک اللہ والے کی مجھ پر نظر ہوگی، مجھ میں بڑے ول تھے، اس اللہ والے نے سارے ول نکال دیے۔ توقیر نام ہے اس کا۔ میں نے کہا کیا ہوا مجھے بتائیں گے آپ؟ وہ کہتا ہے ہماری گلی میں ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا جو لوگوں سے پرانی روٹیاں لے لیا کرتا تھا، پرانے سالن لے لیا کرتا تھا، اور لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتا تھا۔ میں کوئی توجہ اس کی طرف نہیں کرتا تھا۔ تو وہ بابا مجھے اکثر و بیشتر جب دیکھتا تو مسکرایا کرتا تھا، مسکرایا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات، میرے نصیب نے جاگنا تھا، ایک بار اس بابے نے ہاتھ دیا کہ مجھے بیٹا ہسپتال تک چھوڑ آؤ۔ میں نے کہا گندے کپڑے ہیں اس کے، میری گاڑی خراب کرے گا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ رات پوری بے چین رہا، مجھے نیند نہیں آئی، میں پریشان رہا، اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ تو میں بابے کو چھوڑا تھا ہسپتال تو کیا تھا، اندر کا ضمیر جاگ گیا، توقیر کا اندر کا ضمیر صاحب جاگ گیا۔ کہتا ہے دوسرے دن میں دیکھا وہ بابا وہاں موجود نہیں تھا۔ میں کہا شاید کسی اور جگہ ہو، تو کچھ فاصلے پر ایک اور فقیر جو مانگنے والا بیٹھتا تھا، تو میں نے ویسے ہی پوچھا مسئلہ نہیں، وہ بابا جو بیٹھتا تھا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ بیمار ہے، ہسپتال داخل ہے۔ پتہ نہیں کہ انجان سے رشتے نے مجھ پر ایک گرفتاری کی اور میرے اندر اس کے متعلق محبت پیدا ہوئی۔ تو میں نے پوچھ لیا کس ہسپتال میں؟ تو کہا جی فلاں ہسپتال میں۔ پتہ نہیں کیوں میں وہاں چلا گیا، میرا اس سے کیا رشتہ تھا؟ رات پوری بے چین رہا میں، پھر تقدیر نے جاگنا تھا، دنیا کے دجل سے نکلنا تھا۔ میں گیا تلاشا، تو جیسے ہی وارڈ میں داخل ہوا وہ بابا میں نے ہسپتال میں پایا۔ بابا نے مجھے دیکھ کے پھر وہ حسبِ عادت مسکرایا، کشش تھی بابا کے اندر۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا، میں پاس چلا گیا۔ میرے ساتھ میرا بھتیجا یا بھانجا تھا، تو وہ بھی ساتھ تھا۔ بات بڑی سننے والی ہے، سچی کہانی سنا رہا ہوں۔ تو مجھے بابا کہتا ہے مجھے پانی پینا ہے بیٹا، پانی پلا دو۔ تو میں نے بچے سے بولا بیٹا جاؤ پانی لے آؤ۔ تو بچہ پانی لینے کے لیے جب گیا تو بچہ تھا وہ نہیں سمجھ سکا، واپس آ گیا، پانی نہیں ملا۔ میں چلا گیا پانی لینے کے لیے کینٹین کی سے یا وارڈ کے اندر چلا گیا۔ جب میں پانی وہاں سے بھرنے لگا گلاس میں، تو دیکھا وہ جو ڈسپینسر کے اوپر باٹل ہوتی ہے نا، وہ خالی ہو چکی تھی۔
میں گلاس رکھ کے مایوسی سے وہاں جانے لگا تو چوکیدار نے کہا، جو واچ مین نے کہا، یا وہاں پر جو موجود بندہ متعین تھا ڈیوٹی والا، اس نے کہا صاحب اب 1 منٹ رکے، میں پانی بھر کے لا رہا ہوں۔ وہ پانی کی بوتل لے کر بھاگا، پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ میں وہاں پاس پڑے بینچ پہ بیٹھ گیا تو میرے کان میں آوازیں آئیں، وینٹیلیٹر کی سارن کی، وینٹیلیٹر کی آوازیں میرے کانوں میں آئیں۔ تو میں نے غور کیا یہ تو وینٹیلیٹر کی آواز ہے، تو ساتھ ہائی ہائی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا لپک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نوجوان بستر پر پڑا ہوا ہے، اسے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور اس کی مشین سے وہ آوازیں آ رہی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اس کی بہن ہے یا ماں ہے یا کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ دعا کریے مولا لکیر سیدھی نہ کری۔ وینٹیلیٹر کے اوپر ایک لائن چلتی ہے ایسے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، جو زندگی کا پیغام دیتی ہے کہ زندگی ہے۔ کہتی مولا سب ٹھیک ہے بس لائن سیدھی نہ کر دیں، یہ لائن سیدھی نہ کر دیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میری توجہ ساری اس طرف چل گئی۔ میں تو بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا، کبھی رویا نہیں تھا، مجھے رونا آ گیا، مجھے رونا آ گیا۔ تو پتہ نہیں بے ساختہ میں اتنا اونچا رویا کہ میری آواز بلند ہوئی۔ پانی والا پانی لے آیا، میں نے پانی ڈالا اور روتی آنکھوں سے بابا کے پاس چلا گیا، بابا یہ پانی۔ بابا پھر مسکرایا، بابا نے کہا بیٹا تجھے قدرت نے رستہ دکھا دیا، تجھے قدرت نے اپنا جلوہ دکھا دیا کہ تو بہت متکبر تھا۔ آواز سنی، نوجوان نے سر ہلایا، منہ سے نہ بول سکا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری تھے۔ تو بابا نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ پھر کہتا ہے میں آج ہی اپنے رب سے راضی نامہ کروں گا، میں آج ہی اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، آج اپنے شہنشاہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تمام دنیا قدیر نے چھوڑ دی اور اپنے رب کا ہو کے رہ گیا۔ اور جو میرے پاس آ کے باتیں کر رہا تھا تو کہتا تھا جب دنیا دار تھا مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن جب سے میں دیندار ہو گیا مجھے سب کچھ مل گیا ہے، مجھے سب کچھ عطا ہو گیا۔ تو ساتھیوں دوستو یاد رکھیں، اللہ اپنی طرف آنے والے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ عہد کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی بات سننی ہے۔ جب آپ ان کی بات، اللہ رسول کی بات سن لیں گے تو آپ دنیا کے دجل سے بچ جائیں گے۔ اس سے پہلے صاحب جسم ٹھنڈے ہوں، حالے کھلے راہ نے، حالے چلتے ساہ نے، ابھی راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، سانسیں بھی چل رہی ہیں، کل نہیں آج، آج نہیں ابھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنی ہے اور اس کی بارگاہ میں اس کا عاجز بندہ بن کے پیش ہونا ہے کہ مالک مجھ پر کرم فرما، میں تیرے رستے میں آ نکلا ہوں اور مجھے قبول کر لے اور مجھے اپنا بنا لے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب رب آپ سے راضی ہو جائے گا تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث پاک پر بات کو ختم کرتے ہیں، لبے لباب مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک شخص کا واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں کہ میرے صحابہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس سمیت اس کے 3 بھائی اور تھے۔ صحابہ کرام کی جب تربیت حضور فرماتے تو ایسا انداز اختیار فرماتے کہ جو دل پر لازمی اثر کرتا۔ میرے صحابہ ایک شخص تھا جس کے 3 بھائی تھے، وہ شخص بیمار ہو گیا۔ جب اس کے واپس نہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، وہ سمجھ گیا کہ اب مجھے موت آنی ہی آنی ہے، تو اس نے سب سے بڑے بھائی کو بلایا، بھائی
مجھے نہیں لگتا میں بچوں، میرے لیے کچھ کرو۔ بھائی نے کہا بھائی میں تیرے لیے اور تو کچھ کر نہیں سکتا، ہاں تیری روح نکلنے تک تیرے پاس ہی رہوں گا، تجھے اچھا کفن دوں گا اور تیرا اچھے طریقے سے دنیا سے واپس جانے کا اہتمام کے لیے میں ساری کاوشیں کر گزروں گا۔ بیمار پریشان ہو گیا، اس نے اپنے سے چھوٹے بھائی کو بلایا، بھائی مجھے نہیں لگتا میں بچوں، میں چلا جاؤں گا دنیا سے، دل بہت خفا تنگ ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا، میرے بھائی میرے لیے کچھ کر۔ اس نے کہا میں تجھے قبر تک لے کے جاؤں گا، تیری روح نکلنے تک اور قبر میں اترنے سے پہلے تک میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اس نے کہا جا تو بھی چلا جا، تو نے بھی مایوس کر دیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سب سے چھوٹے بھائی کو بلایا جس سے وہ اکثر ناراض رہا کرتا تھا، وہ میرے بھائی مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گا، میں بہت خفا ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت تنگی ہے، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، ہاتھوں کام نہیں کر رہے، مجھے لگتا ہے بھائی چمکتا سورج، ٹھنڈا چاند، چمکتے ستارے، لہلہاتی فصلیں، بولتی چڑیا، گنگناتے بلبل اور جھرنے میں چھوڑ جاؤں گا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی میں نے زندگی ساری تمہاری کوئی بات نہیں سنی، مجھے اب شرم آتی ہے تم سے بات کرتے ہوئے بھی، میں تم سے کیسے مدد مانگوں، میں تم سے کیسے مدد طلب کروں۔ تو میرے بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ اس چھوٹے بھائی نے کہا اے بھائی پریشان نہ ہو، میں اس وقت تک تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تو چاہے گا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کرام بھی رو پڑے۔ حضور نے فرمایا یہ جو شخص مرنے والا ہے یہ تو ہے بندے، یہ تو ہے، اور جو بڑا بھائی ہے وہ تیرا مال ہے، جو تیرے مر جانے کے بعد تجھ سے چھین لیا جائے گا، اور تجھ سے چھوٹا بھائی تیری اولاد ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیری دولت کے، تیری پراپرٹی کے وارث ہیں۔ حضور نے سکوت اختیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ چھوٹے بھائی کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے وہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو تم کسی خاطر میں نہیں لاتے، جو تمہارے حساب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ سے نہیں کہا، یہ ہم امتیوں سے کہا جا رہا ہے، صحابہ تو اولو شان کے مالک ہیں، تو حضور اپنے امتیوں سے مخاطب ہے، امتی یہ جو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہے تو جن کی پرواہ نہیں کرتا، یہ تجھے بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو ساتھیو، یہ تھا آج کا درس، آج تہیہ کر لیں، میرے سامنے تمہیں نظر آ رہے ہیں جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اشکوار ہیں، محبت میں ہیں، مودت میں ہیں، وہ بھی، اور کیمرے کی اس پار دنیا کے کونے میں جہاں جہاں یہ آواز سنی جا رہی ہے، اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، لغزشوں کی، غلطیوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب